اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور معزز اساتذہ اکرام، اقرا آن لائن فری کوچنگ کلاسز کی طرف سے آج یہ لائیو کلاس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس کلاس کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے طلباء، آج ہم جماعت دہم کا باب نمبر 7 جدوجہد آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب ہے۔ پیارے بچوں، کیا وجوہات تھے جس کی وجہ سے ہندوستان میں قومیت کا عروج ہوا، یا پھر کیا وجوہات تھے جس سے ہندوستانیوں میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک شعور بیدار ہوا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے 19ویں صدی میں نقل و حمل کی سہولت۔ 19ویں صدی بہت ساری تبدیلیوں کی صدی مانی جاتی ہے۔ اس صدی میں انگریزوں کے آنے کے بعد کئی تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ اس میں ایک تبدیلی نقل و حمل تھی۔ نقل و حمل کی سہولیت کی وجہ سے ہندوستانی ایک مقام سے دوسرے مقام کو بڑے آسانی سے آ جا رہے تھے، اور انہیں اپنے متحد کلچر، ثقافت اور تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل ہونے لگیں، اور انہیں پتہ چلا کہ جو ہے ہندوستان پورا ایک ہی ملک ہے، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ دوسرا جو سبب بنا تھا وہ تھا انگریزی تعلیم کی توسیع۔ حالانکہ انگریز اپنے فائدے کے لیے ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دے رہے تھے، مگر اس کے دور رس اثرات ظاہر ہوئے۔ انگریزی تعلیم کی وجہ سے ہندوستانیوں میں ایک باشعور طبقہ پیدا ہوا جو اپنے حقوق اور اپنی جو ہے آزادی، مساوات کے بارے میں شعور رکھنے لگا، جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے آزادی کی جدوجہد میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ قومیت کے عروج میں اگلا سبب بنتا ہے ثقافتی اور انتظامی انجمنوں کا قیام، جو ہم نے ایک پچھلی کلاس میں پڑھ چکا ہے۔ اس میں جو ہے مذہبی اصلاحی تحریکات ہم پڑھے تھے، یہ بھی قومیت کے عروج کا ایک اہم سبب بنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور میں بار بار قحط سالی ہو رہی تھی، کئی متعدی بیماریاں پھیل رہی تھیں۔ اس کے باوجود بھی انگریز جو ہے اپنی لگان کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے تھے، وہ صرف فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ منافع خور ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ہندوستانی ان سے غیر مطمئن تھے۔ یہ بھی ایک وجہ بنی تھی قومیت کے عروج کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی معاشی پالیسیاں بھی قومیت کے عروج کا عام سبب یا اہم سبب بنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں، 1857 کی پہلی جنگ آزادی سے ہندوستانیوں میں ایک شعور بیدار ہو چکا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے ملک کو آزاد کرا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1861 میں انگریزوں نے کچھ ایسے ایکٹ لاگو کیے جو ہندوستانیوں کو غیر مطمئن کر گئے۔ تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہندوستانیوں میں قومیت کا جذبہ ابھرا، اور وہ اپنی ایک الگ سے ایک حکومت قائم کرنے کی طرف گامزن ہو گئے۔ ایسے موقع پر انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ A.O. ہیوم، پھر W.C. بنرجی، امیش چندر بنرجی ان کا پورا نام تھا، مگر ان کو شارٹ فارم میں W.C. بنرجی کہتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ آپ کو تیسری تصویر جو دکھائی دے رہی ہے اپنے اسکرین پر، وہ 1885 کا پہلا انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ یوں تو انڈین نیشنل کانگریس سے پہلے بھی کئی سیاسی انجمنیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس میں دا ہندو میلہ، دا ایسٹ انڈین ایسوسی ایشن، پونا عوامی اجلاس اور دا انڈین ایسوسی ایشن اہم ہیں۔ یہ تمام انجمنوں نے ہندوستانیوں میں قومیت کے جذبے کو
उभार रखा था। इस पस मंज़र में दिसंबर 1885 सन ईस्वी में बम्बई शहर में A.O. ह्यूम नामी एक अंग्रेज ऑफिसर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी और इसके पहले सदर W.C. बनर्जी बनाए गए। प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो नुक्ता है, बहुत अहम है। अक्सर एक नंबर में या मल्टीपल चॉइस में आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे गौर से देखिए और याद रखिए। मैं दोबारा से आपको पढ़ के बतलाती हूँ। दिसंबर 1885 सन ईस्वी में बम्बई शहर में A.O. ह्यूम नामी एक अंग्रेज ऑफिसर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी, जो आपको पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर को भी गौर से देखते जाइए, आगे चलकर हम इस पर एक सरगर्मी अंजाम देंगे। आपको ये भी सवाल आ सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर कौन थे? तो आप लिखेंगे W.C. बनर्जी। कांग्रेस ने अपने पहले इजलास में कौमी इत्तेहाद, मुकामी जुबानों में अखबारात की इशाअत पर जोर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुकामी जुबानों में अखबारात शाये करने और कौमी इत्तेहाद पर काफ़ी जोर दिया है। प्यारे बच्चों, जो आपको अब ये तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, ये एतदाल पसंद रहनुमा हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इंतहा पसंद लीडरों की है, और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इनकलाबी रहनुमाओं की है। तो आपको अब जद्दोजहद आज़ादी में 3 तरह के रहनुमाओं के बारे में पढ़ना है। तो उसमें पहले हैं एतदाल पसंद। ये जो है सियासी मसाइल पर गुफ्तगू करने का आगाज़ जो है यहाँ से शुरू होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन नज़रियात की बुनियाद पर 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। वो है एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बतलाया, ये जो है लीडरान हैं जिनकी पॉलिसियाँ, जिनके नज़रियात की बुनियाद पर हम इनको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी रहनुमा। अब हम एक एक के बारे में मज़ीद तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। एतदाल पसंद रहनुमा कौन कौन थे, ये देखिए। तस्वीर को गौर से देखिए। पहली जो तस्वीर है वो दादा भाई नौरोजी की है, दूसरी तस्वीर गोपाल कृष्ण गोखले की है, और तीसरी तस्वीर में बीच में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ नीचे एक तस्वीर है जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी दिखाई दे रहे हैं। ये भी एतदाल पसंद रहनुमा थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तदाई 20 सालों को हम एतदाल पसंदों का दौर कहते हैं। 1885 से लेकर 1905 सन ईस्वी का दौर इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तदाई 20 सालों को एतदाल पसंदों का दौर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एतदाल पसंद रहनुमा कौन थे बोले तो उसका जवाब होता है W.C. बनर्जी, M.G. रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन है? एतदाल पसंद रहनुमा हैं। प्यारे बच्चों, एतदाल पसंद रहनुमाओं की पॉलिसियाँ क्या थीं, उनकी नज़रियात क्या थे? पहला नज़रिया उनका ये था, वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी अवाम में सियासी शऊर बेदार हो, अपने हुकूक को वो पहचाने। उनका दूसरा जो है नज़रिया था, बहस व मुबाहसे के ज़रिए अंग्रेज़ी सरकार को इंसाफ देने के लिए अर्जियाँ देना। ये लोग बड़े ही नरम तबीयत वाक़े हुए थे। ये लोग मार धाड़, कत्ल व गारत पर यकीन नहीं रखते थे। सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत को अर्जियाँ देकर, एप्लीकेशंस देकर अपनी बात मनवाने और अंग्रेज़ी हुकूमत को सही इंसाफ करने के लिए तैयार करना ये चाहते थे। दादा भाई नौरोजी करके एतदाल पसंद रहनुमा थे। इन्होंने एक थ्योरी पेश की, उसे हम ड्रेन थ्योरी कहेंगे। एतदाल पसंद रहनुमा दादा भाई नौरोजी ने ये थ्योरी पेश की। इस थ्योरी में इन्होंने कहा, हिंदुस्तान की दौलत इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो रही है।
یہ دولت منتقل ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے اور برآمدات میں کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ساری دولت ایک بہتے ہوئے نالے کی طرح انگلستان کو منتقل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی عہدیداروں نے جو تنخواہیں حاصل کی تھیں، جو پینشن حاصل کیا تھا، وہ تمام بھی وہ انگلینڈ بھیجا کرتے تھے، اور انتظامی خرچ و اخراجات کو بھی ہندوستانی آمدنی سے ہی پورا کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ایک بڑے نالے کی طرح ہماری دولت ہندوستان کو منتقل ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں، اب 1905 سے انڈین نیشنل کانگریس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اسے ہم انتہا پسندوں کا دور کہیں گے۔ پیارے بچوں، یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انتہا پسند لیڈران کی تصاویر ہیں، جس میں لالا لاجپت رائے ہیں، بال گنگادھر تلک ہیں، بپن چندر پال ہیں، اروبندو گھوش ہیں۔ اعتدال پسندوں کا دور کہیں گے۔ اعتدال پسندوں کو انتہا پسند لیڈران سیاسی بھکاری کا نام دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعتدال پسند رہنما اپنی بات منوانے کے لیے انگریزوں کو عرضیاں دیا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے حق کو دستوری حدود میں رہ کر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انتہا پسندوں نے اعتدال پسندوں کو سیاسی بھکاری کا نام دیا تھا، اور انتہا پسند اعتدال پسندوں کے نرم رویے کی تنقید کیا کرتے تھے، انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ انتہا پسند لیڈران متشددانہ انداز کو اپنایا کرتے تھے، یعنی تشدد کے ذریعے۔ تشدد کا مطلب یہاں گولی بارود نہیں، یہاں پر راستہ روک کر، ہڑتالیں کر کے، چکا جام کر کے، تالہ بندی کر کے یہ لوگ اپنے فیصلے منوانا چاہتے تھے۔ یہی فرق ہے بچوں اعتدال پسند اور انتہا پسندوں میں۔ اعتدال پسند رہنما عرضیوں کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتے تھے، انصاف حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انتہا پسند رہنما ہڑتالیں کر کے، تالہ بندی کر کے اپنی بات انگریزوں سے منوانا چاہتے تھے۔ یہاں پر چند لیڈران کے نام دوبارہ سے دیے گئے ہیں، دیکھیے، اروبندو گھوش، بپن چندر پال، لالا لاجپت رائے اور بال گنگادھر تلک، یہ اہم انتہا پسند لیڈران ہیں۔ ہمیں ان کے نام یاد رکھنے کے لیے لال، بال، پال کر کے یہ 3 الفاظ یاد رکھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کو اگر سوال آیا انتہا پسند رہنما کون ہیں، تو آپ لال سے لالا لاجپت رائے، بال سے بال گنگادھر تلک، پال سے بپن چندر پال کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرک ہو سکتی ہے اپنے جواب کو یاد رکھنے کی۔ ایسے میں بچوں انگریزوں نے تقسیم بنگال کا فیصلہ کر لیا۔ نیچے جو آپ تصویر دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ اس وقت متحد بنگال تھا، جو فی الحال بنگلہ دیش اور آسام، مغربی بنگال، یہ سب مل کر ایک ہی ریاست ہوا کرتی تھی، اسے ہم بنگال کہا کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے کیا کیا، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اسے ہم تقسیم بنگال کہیں گے۔ آپ کو جو نقشے میں سرخ والا حصہ دکھائی دے رہا ہے، اسے مغربی بنگال انہوں نے بنا دیا، اور جو سبز والا حصہ دکھائی دے رہا ہے اسے مشرقی بنگال انہوں نے بنا دیا۔ پیارے بچوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگال انگریز مخالف احتجاج کا مرکز رہا تھا۔ اسے کچلنے کے لیے لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کو یہ عیسوی اور اس گورنر کا نام بھی یاد رکھنا ہے۔ لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی حصے میں مسلمانوں کو، مغربی حصے میں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے تقسیم بنگال کا فارمولا اپنایا تھا۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ تقسیم کرو یعنی عوام کو مختلف مذاہب میں بانٹو اور حکومت کرو۔
انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی پرزور مخالفت کی۔ انگریزوں کے اس رویے کو انڈین نیشنل کانگریس نے سمجھ لیا اور انہوں نے اس کی پرزور مخالفت کی۔ کانگریس نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے رکشا بندھن اور دیگر پروگرام کا منعقد کیا تاکہ ہندوستان میں اتحاد کو باقی رکھا جا سکے اور ہندو مسلم اتحاد کو بھی باقی رکھا جا سکے۔ سودیسی تحریک کا بھی انڈین نیشنل کانگریس نے آغاز کیا۔ جب احتجاج بہت زیادہ بڑھنے لگا تو انگریزوں نے 1911 سن عیسوی میں تقسیم بنگال کے اعلان کو واپس لے لیا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو سوال آیا تقسیم بنگال کے متعلق لکھیے تو آپ اتنے نکات لکھ لیں گے تو آپ کا جواب انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ انتہا پسند رہنماؤں میں بال گنگادھر تلک کا ایک اہم رول رہا ہے۔ پیارے بچوں، جیسے ہی بال گنگادھر تلک کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں شاید ان کا نعرہ گونجتا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ سوراج یعنی آزادی کے لیے تلک نے عام لوگوں کو جدوجہد آزادی سے جوڑنے کے لیے کئی تہوارات جیسے گنیش جینتی، شیواجی جینتی، درگا پوجا وغیرہ مذہبی تہواروں کا انہوں نے آغاز کیا۔ تلک نے مراٹھی زبان میں کیسری اور انگریزی زبان میں مراٹھا نامی اخبارات جاری کیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بال گنگادھر تلک نے مراٹھی زبان میں کیسری نامی اخبار جاری کیا اور انگریزی زبان میں مراٹھا نامی اخبار جاری کیا تاکہ عام ہندوستانیوں میں جدوجہد آزادی کا شعور بیدار ہو۔ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ہے عام لوگ بھی اس جدوجہد سے جڑ جائیں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ انقلابی رہنماؤں کی تصاویر ہیں۔ تو اب ہم انقلابی رہنماؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ انقلابیوں نے ایک مکمل آزاد ہندوستان کا خواب دیکھا تھا۔ یہ انگریزوں سے تشدد کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انقلابی بولتے یہ سمجھ جانا تیزی سے تبدیلی لانے والے لوگ، اور یہ لوگ بندوق کے زور پر، بارود کے زور پر آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ لوگ تشدد کے جو ہے راستے پر چلا کرتے تھے۔ انہوں نے پیسے، ہتھیارات جمع کرنا شروع کیا اور کئی تنظیمیں قائم کر لیں، مثال کے طور پر انوشیلنا کمیٹی، ابھینو بھارت وغیرہ۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو سوال آیا چند انقلابی رہنماؤں کے نام لکھیے تو آپ لوگ لکھیں گے خودی رام بوس، رام پرساد بسمل، ساورکر، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، رائے بہاری بوس، مادم کاما، شیام کرشن اور اشفاق اللہ۔ حالانکہ آپ کی کتابوں میں اشفاق اللہ خان کا نام نہیں دیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، مگر ہم ہندوستانیوں کو تمام رہنماؤں کے نام یاد رہنے ضروری ہیں۔ پیارے بچوں، آپ تصاویر کو غور سے دیکھ لیجئے، آگے چل کر اس پر ہم ایک سرگرمی انجام دیں گے۔ دیکھیے، اب ہم سرگرمی انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ پوری کرنے والی سرگرمی ہم دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو لائیو چارٹ میں آپ صحیح جواب لکھ سکتے ہیں۔ ابھی جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ انگریزی میں یا پھر اردو میں ٹائپ کر کے صحیح جواب لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کی سرگرمی کا، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ڈیش سن عیسوی میں ہوا۔ میں آپ کو 10 سیکنڈ کا وقت دوں گی، آپ جلدی جلدی سے کمنٹ کر کے بتلا سکتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی تک جو ہے لیسن سن چکے ہیں غور سے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ اب آپ کو جوابات دینے ہیں، اس لیے آپ کو ہمیشہ سبق کو غور سے سننا ہے۔ تو پیارے بچوں، صحیح جواب ہے 1885 سن عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو بہت سارے بچے کمنٹ کر رہے ہیں اور صحیح جواب دے رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب۔
اب اگلا سوال لیتے ہیں. WC بنرجی ڈیش تھے. WC بنرجی کون تھے؟ دیکھیے غور کیجئے. WC بنرجی امیش چندر بنرجی. میں نے جو ہے A.O. ہیوم کے ساتھ ان کی تصویر لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. بالکل چند طلبہ لکھ رہے ہیں صحیح جواب ہے انڈین نیشنل کانگریس کے یہ پہلے صدر تھے. کون؟ WC بنرجی. اب دیکھیے طلبہ تیسرا سوال. دادا بھائی نوروجی کی تھیوری ڈیش کہلاتی ہے. سوچئے، میں نے آپ کو الگ سے ایک سلائیڈ میں بتلایا تھا ایک خاص تھیوری جس سے ہندوستان کی دولت انگلستان کو منتقل ہو رہی ہے. وہ کون سی تھیوری کہلاتی ہے؟ لکھیے، آپ جانتے ہیں جواب. ہاں، تو بہت سارے طلبہ لکھ رہے ہیں صحیح جواب ہے ڈیون تھیوری یا ڈرائن تھیوری، جس سے جو ہے کیا ہو رہا تھا، ہماری ہندوستان کی دولت انگلستان کو منتقل ہو رہی تھی. پیارے بچوں، آپ کے لیے اگلا سوال دیکھیے. سیاسی بھکاری ڈیش کو کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک خاص جو ہے نظریہ رکھنے والے انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں کو یہ کہا جاتا تھا سیاسی بھکاری. چلیے سوچ کے جواب دیجئے. لکھیے جلدی سے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. طلبہ بڑے ہی انٹیلیجنٹ ہیں، جانتے ہیں وہ جواب کیا ہے. ٹھیک ہے، میں بتلا دیتی ہوں. صحیح جواب ہے اعتدال پسند رہنماؤں کو انتہا پسند کیا کہتے تھے؟ سیاسی بھکاری. ویری گڈ. اب دیکھیے بچوں اگلا سوال. لال بال پال ڈیش تھے. یہاں کیا اعتدال پسند تھے، انتہا پسند تھے، انقلابی تھے؟ یہ وہ لکھنا ہے آپ کو. دیکھیے میں نے ہنٹس بھی دے دیے ہیں آپ کو. پیارے بچوں جلدی سے لکھیے. آپ لوگ بہت فاسٹ ہیں، مجھے پتا ہے. ہاں، یہ جنریشن جو ہے لکھنے سے زیادہ ٹائپنگ میں آگے ہے. میں جانتی ہوں، میں 2-4 کلاس لے چکی ہوں، اس میں مجھے پتا چل چکا ہے. تو صحیح جواب ہوتا ہے انتہا پسند رہنما. ویری گڈ بچوں، یہ ہوئی پہلی سرگرمی. شاید آپ کو پسند آئی ہوگی. آج میں نے آپ کی کیوریاسٹی کو دیکھتے ہوئے ایک اور سرگرمی انجام دینے کا سوچا ہے، تو ہم اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے آپ کو ان اشخاص کو پہچاننا ہے، یہ کون ہے. چلیے بچوں لائیو چارٹ میں لکھ کے بتلائیے یہ کون ہیں. مگر میں نے جو ہے لگائی تھی ان کی تصویر. دیکھیے یہ تو ایک انگریز دکھائی دے رہے ہیں. تو یہاں پر جدوجہد آزادی میں انگریز کون ہیں؟ تو یہ ہیں A.O. ہیوم. ویری گڈ. جو طلبہ جواب دے رہے ہیں ان کو بہت بہت مبارک. اگلے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں یہ کون ہیں. دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے، یہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ غور سے دیکھیے ان کو اور پہچانیے. یہ تصویر تو آپ کے کتاب میں بھی موجود ہے. مجھے یقین ہے آپ لوگ تمام نے انہیں پہچان لیا ہوگا. تو یہ ہیں گوپال کرشن گوکھلے. ٹھیک ہے بچوں. ہاں، اب ہم اگلی تصویر دیکھتے ہیں یہ کون ہیں. یہ تو بڑا آسان ہے، آپ لوگ بچپن سے انہیں دیکھتے آئے ہیں. ان کا نعرہ بھی کافی مشہور ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. انٹیلیجنٹ بچے ہیں. اور جو ہے جواب تقریباً لوگوں نے صحیح لکھا ہے. یہ ہے بال گنگادھر تلک. پیارے بچوں آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. اب یہ آخری والی تصویر دیکھیے یہ کون ہیں. یہ تصویر تو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، مگر آپ کو ان کو پہچاننا ضروری ہے.
انہیں جو ہے صرف 23 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ یہ پہلے ایسے نوجوان تھے جنہیں انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ جو ہیں اشفاق اللہ خان بہادر۔ پیارے بچوں، یہ اشفاق اللہ خان ہیں۔ صرف 23 سال کی عمر میں اپنے ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد ہمیں یہ جو ہے آزادی حاصل ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کے لیے ایک کوئز کا انعقاد کرتے ہیں۔ کوئز کا پہلا سوال ہے، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کب ہوا؟ یہ تو بڑا آسان ہے، آپ لوگ جلدی جلدی سے کمنٹ کر کے اپنے لائیو چارٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ میں آپشن دے رہی ہوں۔ اے آپشن 1889، بی 1886، سی 1885 اور ڈی ہے 1887 ء۔ چلیے طلبہ، ابھی ہم نے خانہ پوری میں بھی یہ دیکھا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کب ہوا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ میرا بھی سوال بھی ختم نہیں ہوا، بہت سارے طلبہ کمنٹ کرنا شروع کیے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے سی آپشن، 1885 ء میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2، ڈبلیو سی بنرجی، بدر الدین طیب جی، ایم جی راناڈے کس قسم کے لیڈران تھے؟ اے اعتدال پسند، بی انتہا پسند، سی انقلابی، ڈی یہ تمام۔ چلیے بچوں، آپ کو علیحدہ علیحدہ یاد رکھنے ہیں اعتدال پسند، انتہا پسند اور انقلابی رہنماؤں کے نام، اس لیے میں نے یہ سوال آپ کے لیے چنا ہے۔ چلیے جلدی سے بتلائیے، آپ جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اور چند طلبہ کمنٹ میں لکھنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ صحیح جواب ہے اعتدال پسند رہنما۔ ویری گڈ۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا سوال، ڈرائنگ تھیوری کو کس نے پیش کیا؟ اے راناڈے، بی بدر الدین طیب جی، سی گوپال کرشن گوکھلے، ڈی دادا بھائی نوروجی۔ پیارے بچوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ڈرائنگ تھیوری کو کس نے پیش کیا؟ جلدی سے لکھیے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، ہمارے اردو میڈیم کے طلبہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ تقریباً طلبہ نے صحیح جواب لکھا ہے، ڈی آپشن ہے دادا بھائی نوروجی۔ پیارے بچوں، اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، انگریزوں نے بنگال کی تقسیم کب کی؟ اے 1095 ء، بی 1905 ء، سی 1950 ء، ڈی 1509 ء۔ چلیے دماغ پر زور ڈالیے، صحیح جواب لکھنے ہیں آپ کو۔ میں نے تاریخ یاد رکھنے کا ایک فارمولہ آپ کو بتلایا تھا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک طرف تاریخ لکھنا ہے، ایک سائیڈ اس کے آگے آپ کو جو ہے وہ واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات لکھ لینے ہیں، تو آپ کو تاریخ یاد رکھنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو صحیح جواب ہوتا ہے اس کا 1905 ء میں انگریزوں نے بنگال کو تقسیم کیا تھا۔ پیارے بچوں، اب 5واں سوال دیکھتے ہیں، حزب ذیل میں انتہا پسند لیڈران کو پہچانو۔ اے آپشن ہے لال بال پال، بی آپشن ہے اشفاق اللہ اور بھگت سنگھ، سی آپشن ہے وی ڈی ساورکر اور اروبندو، ڈی آپشن ہے چندر شیکھر۔ آپ کو انتہا پسند پہچاننا ہے۔ میں نے جب سبق سمجھایا تھا اس وقت آپ کو بولی تھی ایک خاص ٹرک سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں انتہا پسند لیڈران کے نام۔ ویری گڈ۔ چند طلبہ کافی توجہ دے کر سن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اچھے مارکس حاصل کریں گے اپنے ایگزامز میں۔ تو صحیح جواب ہوتا ہے بچوں لال بال پال۔ جو لوگ صحیح جواب لکھے ہیں ان کو بہت بہت مبارک۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال،
कांग्रेस ने रक्षा बंधन और स्वदेशी तहरीक क्यों शुरू की? ऑप्शन ए तकसीम करो और हुकूमत करो के खिलाफ, बी हिंदू मज़हब के फ़रोग़ के लिए, सी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, डी कांग्रेस की अहमियत बढ़ाने के लिए। देखिए बच्चों, जब 1905 सन ईस्वी में तकसीम बंगाल हुआ था, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रक्षा बंधन और स्वदेशी तहरीक को शुरू किया था। तो इसकी वजह क्या थी, क्यों शुरू किया? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कांग्रेस ने रक्षा बंधन और स्वदेशी तहरीक का आगाज़ किया। अब देखेंगे अगला सवाल। इनकलाबी लीडरान की तंजीमें इनमें से कौन सी हैं? ए पूना पैक्ट, बी द इंडियन एसोसिएशन, सी द हिंदू मेला, डी अनुशीलना कमेटी अभिनव भारत। हाँ बच्चों, आप जानते हैं इनकलाबी रहनुमाओं की तंजीमें कौन सी हैं? मैंने इनकलाबी लीडरान के बारे में जब बतला रही थी तो उस वक्त कहा था कि ये लोग पैसा जुटाना शुरू कर चुके थे, बंदूक के ज़ोर पर आज़ादी हासिल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने चंद तंजीमें कायम की थीं। उन तंजीमों का नाम है अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारत। तो जो तलबा सही लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखे वो दोबारा से लिख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 8। अंग्रेज़ों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी क्यों अपनाई? ए हुकूमत के लिए, बी तिजारत के लिए, सी ईसाइयत के लिए, या डी इन तमाम कामों के लिए। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ों ने एक बीज बोया था हिंदू मुस्लिम जो है नफ़रत का, तो उसे ही हम तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी कहेंगे। उसका मकसद ही ये था कि जो है वो क्या चाहते थे हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए। वेरी गुड, सही जवाब है हुकूमत के लिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है। तलबा गौर से जो है सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए। तिलक के अखबारात कौन से हैं? ए अमृत भारत, बी द हिंदू, सी द इंडियन गैजेट, डी मराठा केसरी। चलिए जल्दी से लिखिए, जवाब लिखिए। तिलक के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आपको पता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तकरीबन तलबा सही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब होता है डी ऑप्शन, मराठा और केसरी। तो प्यारे बच्चों, क्विज ख़त्म होता है। अब हम आपके लिए होमवर्क देते हैं। आप होमवर्क कीजिए, एक आंसर शीट में इन सवालात को हल कीजिए और अपने तलबा को और अपने असातिज़ा को ज़रूर बतलाइएगा। तो पहला सवाल है होमवर्क का, देखिए आपके लिए। दादा भाई नौरोजी की ड्राइंग थ्योरी पर रोशनी डालिए। दूसरा सवाल है एतदाल पसंद रहनुमाओं के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। तीसरा सवाल है इंतहा पसंद रहनुमाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। इनकलाबी रहनुमाओं की पॉलिसियाँ क्या थीं? चंद इनकलाबियों के नाम भी आपको लिखने हैं। और अगला सवाल है बाल गंगाधर तिलक पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये सबक आज यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अपने असातिज़ा को और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इतना कहते हुए हम आज इस सबक का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।